موقع پر اپنے بندوں کو بے سہارا اور بے مددگار نہیں چھوڑتا۔ لہذا بھلے ہی بندے اس کی نافرمانیاں کرے، پھر بھی اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے، اور تھوڑی سی اگر توجہ ان بندوں کی طرف سے اللہ رب العزت کو مل جائے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ لہذا تاریخ گواہ ہے کہ ہر موقع پر اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان رہا۔ اس نے کبھی نبیوں کے ذریعے اپنے بندوں کی رہنمائی، بالکل آواز بندی کر دو، آواز سمجھ نہیں آتی۔ ہلو جی بہتر ہے آواز تھوڑے اور قریب قریب پڑا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر موقع پر اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انتظامات کیے۔ جب تک نبیوں کا سلسلہ تھا اس وقت تک اللہ رب العزت نبیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کی قیادت و رہنمائی فرماتے رہے۔ نبی آتے تھے اور اپنے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو جینے کا سلیقہ سکھاتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے ہر اعتبار سے۔ پھر وہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ رب العزت نے نبیوں کا وارث علماء کو بنایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوا دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے نائب ہیں، اور جو اصل کا کام ہوتا ہے وہی کا وہی نائب کا کام ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مسعود میں امت کی رہنمائی اور قیادت کی، لیڈرشپ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اللہ رب العزت نے امت کی وہ قیادت اور وہ لیڈرشپ اور وہ رہنمائی کا کام سپرد کیا علماء کرام کی، اور واقعتاً ہر دور کے، ہر صدی کے علماء نے کما حقہ اپنے اس کام کو انجام دیا، صحیح معنوں میں امت کی قیادت کی۔ لہذا ایک پوری کی پوری جو 1400 سال کی تاریخ اسلامی جو ملتی ہے، اس میں بڑے بڑے علماء کرام کے نام ہمیں ملیں گے، جو ہر دور میں، ہر موقع پر، ہر صدی میں بڑے بڑے علماء کرام آئے اور ایک بہت اچھے انداز میں اللہ کے بندوں کی قیادت کی، اللہ کے بندوں کی رہنمائی کی۔ جس دور میں جس چیز کی ضرورت ہوئی، علماء اکرام ان صلاحیتوں سے لیس ہو کر، ان اسباب سے لیس ہو کر امت کے درمیان میں انہوں نے کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں علماء اکرام کی محنتوں سے، مجاہدوں سے، قربانیوں سے امت کی گمراہی سے حفاظت کی، امت کی ارتداد سے حفاظت کی۔ اگر علماء کرام قربانیاں نہیں دیتے تو امت ارتداد کی لہروں میں بہتی ہوئی چلی جاتی۔ تو ایک بڑا کرم ہے یہ اللہ کا کہ ہر وقت میں، ہر دور میں، ہر صدی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں علماء کرام عطا کیے۔ الحمدللہ آج بھی وہ سلسلہ علماء کا موجود ہے، آج بھی علماء اس امت کی رہنمائی کر رہے ہیں، قیادت کر رہے ہیں، لیڈرشپ کر رہے ہیں، اور آج بھی ہر لائن میں، دعوت و تبلیغ کی لائن میں ہو یا مدارس کی لائن میں ہو یا مکاتب کی لائن میں ہو،
ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو وہ سمجھ دی ہے، وہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو آج بھی علماء کرام امت کی قیادت و رہنمائی کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ جس پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ ایک تنظیم ہے جس کو جمعیت علماء ہند سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تنظیم کی بنیاد بھی علماء کرام کے ذریعے سے رکھوائی، اور اس کی مختصر سی تاریخ یہ ہے کہ سن 1919 میں جبکہ انگریز اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ ہندوستان، پیارے وطن ہندوستان پر بالکل قابض ہو چکا تھا، مسلط ہو چکا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب اس کا سورج کبھی بھی غروب نہیں ہوگا، لیکن ایسے وقت میں جب انسانیت سسک رہی تھی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سارے کے سارے لوگ انگریزوں کے غلام بنے ہوئے تھے، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس انگریز سے اس ملک کو آزاد کرانے میں بھی سب سے بڑا اہم رول اگر کسی نے ادا کیا تو علماء کرام نے کیا۔ علماء دیوبند کی تاریخ وہ تاریخ ہے اس ملک کی آزادی کے لیے کہ جس کو اگر بیچ میں سے نکال دیا جاوے تو شاید آج بھی یہ ہندوستان انگریزوں کی غلامی میں جکڑا ہوا ہوتا۔ لیکن اللہ بھلا کرے ان کی ان دور اندیشیوں کا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے یہ اسلام کو اور مذہب کو ختم کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سن 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھوائی۔ پھر اس دارالعلوم دیوبند سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے جیالے پیدا فرمائے کہ جنہوں نے آگے چل کے انگریزوں کو کھٹے چلے چلوا دیے۔ اس میں دارالعلوم کے سپودوں میں ایک سپود جن کو ہم شیخ الہند کے نام سے جانتے ہیں، حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، یہ ایک ایسا نام ہے کہ اس دور میں علماء لکھتے ہیں اس دور میں شیخ الہند سے بڑا انگریزوں کا کوئی دشمن نہیں سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی ریشمی رومال کے نام سے، جو اتنی مؤثر ہوئی کہ اگر وہ ریشمی رومال کی تحریک کا اگر انگریزوں کو پتہ نہیں چلتا اور پتہ چلنے کے بعد حضرت شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں نہیں ڈالتے تو اسی ایک تحریک کے ذریعے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنا پڑتا۔ لیکن ہوا یوں کہ انگریزوں کو پتہ چلا، حضرت کو مالٹا کی جیل میں ڈال دیا، ریشمی رومال کی تحریک رک گئی، تھم گئی۔ اب ان کے جو شاگردان تھے انہوں نے یہاں پر فکر کی کہ اب حضرت تو جیل میں ہیں، اب نکلنے کے بعد حضرت کو ایک پلیٹ فارم چاہیے جس پلیٹ فارم سے پھر سے وہ تحریک آزادی کا بگل پھونک سکے اور پھر سے اپنی اس تحریک کو آگے بڑھا سکے۔ تو اس کے لیے ان کے شاگردان نے یہ سن 1919 میں جمعیت علماء ہند کے نام سے ایک تحریک شروع کی۔ تو اس وقت اس کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے اس ملک ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانا، اور جب وہ 1919 میں یہ تحریک شروع ہوئی، تنظیم شروع ہوئی، الحمدللہ اس نے ایک بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہندوستان کی آزادی میں۔ اور جب ہندوستان آزاد ہو گیا اس کے بعد سے لے کر آج تک الحمدللہ ہر اعتبار سے جمعیت علماء ہند ہر فیلڈ میں خدمت خلق ہو، امت کے ملی مسائل ہوں اور شریعت کا تحفظ ہو، مدارس و مکاتب کا تحفظ ہو، یا مظلوموں کی مدد ہو، یا قانونی اعتبار سے امداد ہو، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہو، ہر میدان میں الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک جمعیت علماء ہند بہترین سے بہترین کام انجام دے رہی ہے۔ اور اگر واقعتاً جمعیت علماء ہند کی اس کارکردگی، اس کارگزاری اور ان کاموں کو اگر نکال دیا جاوے تو یہ امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں رہنے والا ایک ایک مظلوم کہ تو اس کو کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جمعیت کا سب سے مضبوط کام، سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو، بھلے ہی وہ مظلوم ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ جس اعتبار سے ایک غریب آدمی کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک غریب آدمی کو اگر کسی نے جھوٹے کیس میں پھنسا دیا تو اب وہ تو روزانہ 200 روپے کمانے والا آدمی ہے، اگر اس کو جھوٹے کیس میں پھنسا دیا جاوے تو وہ اپنی ضمانتیں کرانے کے اس کو لانے پڑ جائیں۔ یا جو ہندو مسلم فسادات جو
ہمارے ملک ہندوستان کے دشمنان کے ذریعے ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں، اس میں ہندوؤں کو بھی نقصان ہوتا ہے، مسلمانوں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ کتنے گھر آگ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، کتنی دکانیں توڑ دی جاتی ہیں، کتنے گھر جلا دیے جاتے ہیں۔ اب روزانہ 200 روپے کمانے والا آدمی پوری زندگی اگر کمائے گا پھر بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتا۔ تو جمعیت علماء ہند سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے کہ فسادات میں ہونے والے جتنے نقصانات ہوتے ہیں، سب سے پہلے کسی کا گھر ٹوٹا ہے تو اس کو گھر بنا کر دیتی ہے، کسی کی دکان اجڑی ہے تو اس کی دکان کا انتظام کر کے دیتی ہے، اگر کسی کو غلط مقدمات میں پھنسا دیا گیا ہے تو باقاعدہ وکلا کا اور وکیلوں کا انتظام جمعیت کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اور پھر باقاعدہ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کی ناگرکتا پر سوال اٹھا دیا گیا اور واقعتاً وہ ہندوستان کا ناگرک ہے، تو جمعیت علماء ہند اپنی پوری کوشش کرتے ہوئے اس سچے ناگرک کو اس کی ناگرکتا پھر سے دلاتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس فیلڈ میں دیکھ لیں الحمدللہ جمعیت ایک نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر جمعیت کی خدمات کو نکال دیا جاوے تو ملک ہندوستان کے اندر یہ افراتفری مچ جاتی۔ الحمدللہ ایک ایسی تنظیم سے جوڑنے کے لیے یہ حضرات ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ حضرات کا شکریہ کہ اتنی منظم اور اتنی بہترین اور اتنی مقبول تنظیم کے ذریعے سے یہ حضرات ہمیں جوڑنے جا رہے ہیں، ورنہ ہم کہاں جمعیت کو جانتے تھے، جمعیت کی کارگزاری ہمارے سامنے کیا آتی تھی۔ لیکن ان حضرات کا شکریہ کہ آج جو سب سے بڑی ضرورت ہے عوام کو علماء سے جوڑنا، کہ اگر عوام علماء سے ٹوٹ گئی تو پوری ملت کا، پوری قوم کا شیرازہ بکھر جائے، ہر اعتبار سے قوم تنزلی میں جا گرے گی۔ تو سب سے بڑا کام ان کا یہ ہے کہ الحمدللہ اس کڑی کے ساتھ ہمیں جوڑ رہے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے دائرے میں رہ کر الحمدللہ ہم بھی اپنے دائروں کی، ہمارے علاقے میں بھی بہت سے ایسے ہیں، غریب ہیں، بیوہ ہیں، محتاج ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس وقت بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر اجتماعیت کے ساتھ ان کی مدد نہ کی گئی تو دھیرے دھیرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الفقر یقاد الکفر، اگر حالات آوے، تنگ دستی آوے تو ہر ایک ان تنگ دستی کا، ان حالات کا سامنا نہیں کر پاتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ فقر جو ہوتا ہے قریب وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر ایسے دور میں، ایسے وقت میں سسکتی ہوئی انسانیت کا اور مظلوم مسلمانوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا اگر منظم تنظیم اگر وجود میں نہیں آئی تو ہمارے علاقوں کے اندر، گاؤں دیہاتوں کے اندر ارتداد کی لہروں کے اندر لوگ بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہو رہے ہیں۔ بموری کے اندر حضرت مفتی احمد صاحب تشریف لائے تھے، اس وقت انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ کسی علاقے کے اندر ایک آدمی بالکل مرتد ہونے کی کگار پر تھا، باقاعدہ اس نے اشتہار کے اندر دے دیا تھا اور ودھایک کی موجودگی میں اس کو یہ اعلان کرنا تھا کہ آج سے میں اسلام کو چھوڑتا ہوں، مرتد ہوتا ہوں، نعوذ باللہ۔ لیکن الحمدللہ جمعیت وہاں پر پہنچی اور اس سے پوچھا کیا بات ہے، تو پتہ چلا اس نے کہا کہ مجھے اتنے لاکھ روپے کی ضرورت ہے، مسلمان مجھے کوئی امداد نہیں کر رہے، مجھے دوسرے مذہب والوں کی طرف سے یہ آفر کیا گیا ہے کہ اگر تم اپنے اسلام کو چھوڑ دو گے تو ہم آپ کو اتنے لاکھ روپے دے دیں۔ تو جمعیت، حضرت نے جمعیت والوں کو وہاں پر بھیجا، جمعیت والوں نے جتنے لاکھ روپے کی اس کو ضرورت تھی اتنے لاکھ روپے جمع کر کے دیے، تو الحمدللہ اس کا ایمان بچ گیا۔ یہ کیا کم کارکردگی ہے، ایک ایمان والا اگر جہنم میں جانے سے بچ گیا، اس سے بڑی کوئی کارکردگی نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ آج ہم اس پلیٹ فارم سے جڑنے کے لیے آئے ہیں، اسی کڑی کے ساتھ یہ حضرات ہمیں جوڑنے کے لیے آئے۔ الحمدللہ جہاں جہاں جمعیت بنی ہے الحمدللہ بہت اچھے انداز میں کام ہو رہا ہے۔ بموری میں ابھی حضرت مولانا کے ذریعے سے جمعیت کی تشکیل کی گئی، الحمدللہ ایک پلیٹ فارم ملا، کام کرنے کا نہج ملا، ایک جذبہ ملا، تو الحمدللہ بہت سارا کام وجود میں آ گیا۔ سب سے پہلے تو جو مسئلہ SIR کا تھا، بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کے فارم بھرے ہی نہیں تھے، یا بھرے تھے الٹے سیدھے بھرے تھے، کہ اگر ان کے ان فارموں میں اگر اصلاحات نہ کی جاتی یا گھر گھر جا کر ان کے فارم نہیں بھرے جاتے تو ہمارے علاقے کے کئی لوگ ایسے تھے کہ جو ووٹ دینے کا ادھیکار ان کا چھن جاتا۔
لیکن جمعیت آئی, جمعیت سے جڑے, الحمدللہ جمعیت سے جڑ کے کام کیا تو پورے بموری اطراف میں جو 17 گاؤں آتے ہیں, ایک گھر بھی ایسا باقی نہیں رہا جہاں پر جمعیت کی ٹیم نہ پہنچی ہو اور وہاں جا کر SIR کے تعلق سے جائزہ نہ لیا. پہلا کام جمعیت آنے کے بعد یہ بہت بڑا کام ہوا. اس کے علاوہ الحمدللہ مسجد کے ذمہ داران کی تعاون سے امید پورٹل کا کام بھی کروایا گیا. اس کے علاوہ حضرت کی طرف سے جو گوہر گنج کے اندر جو واقعہ ہوا تھا وہ مظلوم بچی تھی, کیونکہ جمعیت کا مقصد یہ ہے کہ مظلوم کے خلاف کھڑا ہوگی جمعیت, بھلے ہی وہ مظلوم ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو. تو اس وقت وہ چھوٹی سی بچی مظلوم تھی, جمعیت اس کے ساتھ کھڑی ہوئی. حضرت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اس کے علاج کا, معالجے کا اور معاشی مدد کا ذمہ جمعیت اپنے اوپر لیتی ہے. تو وہاں سے بھی تقاضا آیا. الحمدللہ بموری کی جمعیت نے ایک ہفتہ ہوا تھا, الحمدللہ اس میں بھی اچھا خاصا تعاون کیا, ایک بڑا کام کیا, بڑا کام ہوا الحمدللہ. اب آگے چل کے بہت سارے اعتبار سے ہمیں بموری اطراف کے اندر اور پورے ان حضرات کے مشورے سے آگے چل کے پورے علاقے کے اندر کام کرنا ہے. تو ابھی آج ہمارا مشورہ طے تھا بموری کے اندر, اور اس میں بہت اہم میٹنگ یہ کرنا تھی کہ ایک جماعت تشکیل کرنا تھی کہ جو نوجوانوں کی اصلاحات کے اعتبار سے کام کرے, کہ نوجوانوں کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں, شراب نوشی کی, زنا کی, جوئے کی, سٹے کی, اور بھی بہت سارے اعتبار سے جو برائیاں ہیں, انشاءاللہ اس جماعت کے ذریعے سے کس طریقے سے نوجوانوں کو پھر سے راہ راست پر لایا جاوے. یہ ایک بہت بڑا کام ہے جمعیت کی طرف سے کیا جانے والا, کیونکہ نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. اگر نوجوان ہی عیاش ہو جاوے, حضرت جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آزاد کروایا, ان کا مقولہ ہے کہ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینا ہو تو اس قوم کے نوجوانوں کو عیاش بنا, کیونکہ قوم ہی, نوجوان ہی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. اگر وہ نوجوان جو قوم کا سرمایہ ہے وہی اگر عیاش ہو جاوے, وہی اگر شرابی ہو جاوے, وہی اگر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر میں پھنس جاوے, اگر ان کی راتیں موبائلوں میں گزرنے لگے تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اس لیے سب سے بڑا کام جمعیت کا یہ ہے کہ بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو پھر سے خدا کی راہ تک لانا, یہ سب سے بڑا کام ہے. الحمدللہ آج کے مشورے میں اسی پر غور و فکر کرنا تھا, اس کے تعلق سے ایک جماعت بنانا تھی. تو یہ ایک بہت بڑا کام جمعیت کے ذریعے سے ہمارے علاقے میں شروع ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ایک ترتیب ہم لوگوں نے یہ بنائی فنڈ کے تعلق سے, کیونکہ اب خدمت خلق کرنا ہے, خدمت خلق کرنا ہے, قوم کی خدمت کرنا ہے, تو کبھی اپنی جان کی قربانی دینا پڑے گی, کبھی اپنے وقت کی قربانی دینا پڑے گی, تو کبھی اپنے مالوں کی بھی قربانی دینا پڑے گی. اس اعتبار سے مشورے سے ہم نے یہ طے کیا کہ جو جمعیت تشکیل ہوئی اس میں اور ممبر جوڑے, تقریباً 40 ممبر اس میں جڑے. تو ان کو مکلف کیا گیا اس بات پر کہ ہر ہفتے میں کم از کم ہر ممبر 50 روپے جمع کرے گا, 50 روپے جمع کرے گا. تو اگر 40 ممبران ہیں تو ایک ہفتے میں اگر 50 روپے 40 ممبروں نے جمع کیے تو 2000 روپے ہو گئے. تو 4 ہفتوں میں کتنے ہو گئے؟ 8000 روپے. اگر 8000 روپے کو 12 مہینوں میں اگر حساب لگایا جاوے تو ایک سال کے 96000 روپے بن جاتے. ایک سال میں اگر 96000 روپے قوم کی خدمت کے لیے آتے ہیں تو ہم کتنا کام کر سکتے ہیں اس فنڈ کے ذریعے سے. اس کے علاوہ ایک فکر یہ بھی دلائی گئی ممبران کو کہ فنڈ کو بڑھانے کے لیے ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ جتنے حضرات سال میں زکوٰۃ نکالتے ہیں, جیسے کوئی 5000 روپے زکوٰۃ نکال رہا ہے تو وہ 2500 روپے اپنے حساب سے نکالے اور 2500 روپے جمعیت کے فنڈ میں جمع کرے. اس طریقے سے کتنے لوگوں کی زکوٰۃ نکلتی ہے سال میں؟ اگر اتنے لوگ اپنے زکوٰۃ کا آدھا حصہ اگر جمعیت کے فنڈ میں جمع کریں گے تو اچھی خاصی رقم جمع ہو جائے گی اور بہت اچھے طریقے سے ہم خدمت خلق کا کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا کام ہے جمعیت کا. ایک مختصر سا تعارف ہے اپنی زبان میں, اپنے انداز میں. اللہ تعالیٰ
जमीयत को हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से अजर अजीम अता फरमाए। और ये जो कायदीन हजरात हमें उस कड़ी से जोड़ने के लिए आए हैं, अल्लाह ताला इन हजरात को भी अजर अजीम अता फरमाए। और जो शरीयत आज हमारे यहाँ बन रही है, अल्लाह ताला इसको तकबीयत पहुँचाए, इसको कबूल फरमाए और हम सबको इसके बारे में समझने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको उस जमीयत का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब इस प्रोग्राम को